السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ پہلی کرامت ناصرین، کتاب شواہد النبوہ میں ہے، مقام صفین کو جاتے وقت حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پر پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گیا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ لوگوں نے آپ سے اجازت طلب کی تاکہ وہاں جا کر وہ پانی پی سکیں۔ یہ سن کر آپ اپنی مبارک سواری پر سوار ہوئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ زمین کو کھودو۔ چنانچہ آپ کا حکم پاتے ہی لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ کھدائی کے دوران ایک پتھر نکلا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر تمام آلات بیکار ہو گئے اور وہ پتھر نہ نکل سکا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی مبارک سواری سے اتر کر اپنی آستین چڑھائی، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کی دراز میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت ہی صاف و شفاف اور میٹھے پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا، اور تمام لشکر اسی پانی سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے تمام جانوروں کو پانی پلایا اور لشکر کے تمام برتنوں میں پانی بھر لیا۔ پھر آپ نے اس پتھر کو دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اس گرجا گھر کا عیسائی راہب آپ کی یہ کرامت دیکھ کر آپ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، کیا آپ فرشتہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو راہب نے کہا، پھر آپ کون ہیں؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اور مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا، تم نے اتنی مدت تک اسلام کو قبول کیوں نہیں کیا؟ تو عیسائی راہب نے عرض کیا، حضور، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب ہی ایک پانی کا چشمہ چھپا ہوا ہے، اور اس پانی کے چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں زندگی گزار دی۔ آج آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد پوری ہو گئی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ اس راہب کی اس بات کو سن کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر روئے کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ وہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا اور آپ کے لشکر میں داخل ہو کر شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ ناصرین، دوسری کرامت بھی اسی کتاب شواہد النبوہ میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ خلافت سے کچھ دور ایک مسجد کے پہلو میں 2 میاں بیوی رات بھر جھگڑا کرتے رہے۔ صبح کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو بلا کر ان سے جھگڑنے کا سبب دریافت فرمایا تو شوہر نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں کیا کروں؟ میں نے اس عورت سے نکاح کیا، مگر نکاح کے بعد مجھے اس عورت سے بے انتہا نفرت ہو گئی۔ یہ دیکھ کر یہ عورت مجھ سے جھگڑا کرنے لگی
پھر بات بڑھ گئی اور رات بھر لڑائی ہوتی رہی۔ ناظرین، اس وقت جتنے لوگ وہاں موجود تھے، حضرت مولا علی نے ان سب کو باہر جانے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ باہر چلے گئے تو آپ نے اس عورت سے ارشاد فرمایا، اے عورت، میں تجھ سے جو سوال کروں گا تو اس کا بالکل سچ جواب دینا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، تیرا نام یہ ہے اور تیرے باپ کا نام یہ ہے۔ عورت نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، تو یاد کر کہ تو زنا کرنے کی وجہ سے حاملہ ہو گئی تھی اور ایک مدت تک تو اور تیری ماں اس حمل کو چھپاتی رہی۔ پھر جب درد ذہ شروع ہوا تو تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے گئی اور دوسری جگہ پر تو نے ایک بچے کو جنا۔ اس کے بعد تو نے اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر میدان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے ایک کتا اس بچے کے پاس آ گیا اور تیری ماں نے اس کتے کو پتھر مارا، مگر وہ پتھر کتے کی بجائے اس بچے کو لگا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ یہ دیکھ کر تیری ماں کو اس بچے پر رحم آیا اور اس نے بچے کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ پھر تو اور تیری ماں وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس کے بعد تم دونوں نے اس بچے کی کوئی خبر نہ لی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ تو اس عورت نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، یہ واقعہ بالکل سچ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے مرد، تو اپنا سر کھول۔ جب مرد نے اپنا سر کھولا تو اس کے سر پر زخم کا نشان موجود تھا۔ اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، یہ تیرا شوہر نہیں بلکہ تیرا بیٹا ہے۔ تم دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں حرام کاری سے بچا لیا۔ سبحان اللہ، کیا علم ہے سرکار مولا علی کا۔ تیسری کرامت، ناظرین، کتاب ازالۃ الخفا میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے ان کے مبارک مکان پر بھیجا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے گھر میں چکی بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہی ہے۔ جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اس عجیب کرامت کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو زمین میں سیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی یہ بھی ڈیوٹی فرمائی ہے کہ وہ میری آل کی مدد کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اہل بیت پاک کی۔ چوتھی کرامت، ناظرین، اسی کتاب میں ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار کے سائے میں ایک مقدمہ کا فیصلہ فرمانے کے لیے بیٹھ گئے۔ مقدمے کے درمیان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اے امیر المؤمنین، یہاں سے اٹھ جائیے کیونکہ یہ دیوار گر رہی ہے۔ مگر حضرت مولا علی نے نہایتی سکون اور اطمینان کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ مقدمے کی کارروائی کو جاری رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت فرمانے والا اور نگہبان ہے۔ چنانچہ اطمینان کے ساتھ آپ نے اس مقدمے کا فیصلہ فرمایا اور جب آپ وہاں سے اٹھ کر چل دیے تو فوراً ہی وہ دیوار گر گئی۔ تو ناظرین، ان سارے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی غلامی میں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔